اس دن موسم بےحد خراب تھا۔ آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بجلی کڑک رہی تھی، لگتا تھا گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوگی۔ شام ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ میرا شوہر وارث آفس میں تھا، جبکہ ساس اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وارث نے کہا تھا کہ شام کو واپس آتے وقت وہ اپنی ماں کو لیتا آئے گا۔ شام تو ہو چکی تھی، لیکن ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب بجلی کڑکتی تو میرا دل دہل جاتا تھا۔ مجھے آسمانی بجلی کی گرج سے خوف آتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وارث اور میری ساس جلدی سے گھر آ جائیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو چند لمحوں کے بعد لائٹ بھی چلی گئی اور میں صحن کی کھڑکی کھولے طوفانی بارش کو دیکھنے لگی۔ دفعتاً بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی تو میں ڈر گئی۔ دستک دینے والے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وارث اور میری ساس آ گئے ہوں گے۔ میں نے چھتری اٹھائی اور آرام آرام سے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ دراصل میں 8 ماہ کی حاملہ تھی، اس لیے مجھ سے تیز تیز نہیں چلا جا رہا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا آ رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دھک سے رہ گئی۔ باہر میری ساس اور وارث کی بجائے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک بیگ تھا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ ہمارے محلے کی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جی فرمائیے، آپ کون ہیں اور کس سے ملنے آئی ہیں؟ مجھے سر تپا دیکھنے کے بعد بوڑھی عورت کہنے لگی، لڑکی یہ میرا بیگ رکھ لو، میں 1 مہینے کے بعد آ کر تم سے لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے بیگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، آنٹی اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے لڑکی، بس تم یہ بیگ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ اس بیگ میں کیا ہے، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگی، لڑکی تم بولتی بہت ہو، سنو اگر تم نے اس بیگ کو کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے تو اس بیگ کو ہرگز نہ کھولنا، ورنہ بیگ کھولنے کی صورت میں تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ غفلت مت کرنا۔ میں اس عورت سے بیگ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے زبردستی بیگ پکڑایا اور پھر ایک طرف تیز تیز چل دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حیران و پریشان سی بیگ اٹھائے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے بیگ کو میز پر رکھا اور غور سے دیکھا۔ وہ عام سا بیگ تھا۔ بوڑھی عورت کی باتیں باز گشت بن کر میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور مجھے بڑا خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس بیگ میں کیا تھا کہ اس عورت نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں اس عورت کو جانتی تک نہیں تھی، پھر میں نے اس سے بیگ کیوں کر لے لیا؟ اگر وارث کو پتہ چلا کہ میں نے ایک انجان عورت سے بیگ لیا ہے تو وہ غصہ ہوگا۔ طوفانی بارش رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی، جس سے ہمارے گھر کے صحن میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ دفعتاً میرے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے بیگ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس بیگ میں کیا ہے، لیکن پھر جب بوڑھی عورت کی باتیں میرے دماغ میں گونجی کہ بیگ کھولا تو تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا، تو میں نے بیگ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے بیگ کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میں کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دوبارہ زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وارث اور میری ساس آ گئے تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر وارث نے پوچھا، یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کیا ڈر لگ رہا تھا؟ میں نے بامشکل خود پر قابو پایا اور کہنے لگی کہ ہاں وارث، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، پھر اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی ہے، آپ نے آ جانے میں بہت دیر لگا دی ہے۔ وارث نے پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا تھا میری پیاری بیوی ڈر رہی ہوگی، لیکن کیا کرتا، راستے میں جگہ جگہ اتنا پانی جمع ہو چکا تھا کہ گزرنا محال ہو گیا تھا۔ اچھا خیر، اب آ گیا ہوں تو تمہیں پریشان اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے خوف کا اثر ہمارے آنے والے بچے پر پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ڈرپوک پیدا ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی، لیکن میرا ذہن اسی بیگ کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خوف کو اپنے دل سے نکال دوں گی۔ وارث اور میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں چچا زاد کزن تھے۔ ہمارے والدین نے بچپن سے ہی ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بڑے ہونے پر ہمارے والدین نے ہماری شادی کر دی تھی۔ وارث محکمہ پولیس میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ملازمت کرتا تھا۔
میرے سسر حیات نہ تھے، وہ بھی پولیس میں تھے اور انہوں نے ہی وارث کو پولیس میں بھرتی کرایا تھا۔ ساس کے نام پر 2 مکان تھے جو کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہمیں روپے پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ وارث کی بہن اس سے بڑی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اگلی صبح وارث آفس چلا گیا تو میرا دماغ اچانک بیگ کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر میں تجسس میں مبتلا ہو گئی۔ ساس گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میری حالت کے پیش نظر وہ مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں کراتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس بیگ کو کھولنے سے بھلا میرے بچے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں۔ دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس بیگ میں ہے کیا۔ یہ سوچ کر میں نے بیڈ کے نیچے سے بیگ گھسیٹ کر نکالا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے سے آ رہے تھے۔ وجود پر کپکپاہٹ تاڑی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بیگ کو کھول دوں، دماغ منع کر رہا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں کئی منٹ گزر گئے۔ پھر میں نے دل کی بات مانتے ہوئے بیگ کھولنا چاہی تھا کہ اسی وقت مجھے ساس کی آواز سنائی دی، حلیمہ، حلیمہ بیٹی۔ میں نے جلدی سے بیگ واپس بیڈ کے نیچے چھپایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ کی چادر درست کرتے ہوئے کہنے لگی، جی اماں، آتی ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ ساس میرے کمرے کی طرف آ رہی ہے۔ پھر میرے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی ساس کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، یہ تمہاری نند فردوس نے کچھ کپڑے دیے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کے کام آ جائیں گے، ورنہ بیٹا ہونے کی صورت میں انہیں رکھ دینا، جب بیٹی ہوگی تو وہ پہن لے گی۔ تم تو جانتی ہو فردوس کو بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کپڑے لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ کپڑے بہت خوبصورت تھے اور میری نند نے خود ہی بنائے تھے کیونکہ وہ درزن بھی تھی۔ 2-3 دن گزر گئے لیکن میرا دھیان اس بیگ کی طرف سے نہ ہٹ سکا۔ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی بیگ کے متعلق ہی سوچتی رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد میں آ کر یہ بیگ لے جاؤں گی۔ اس کی دی ہوئی وارننگ بھی مجھے یاد تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی میں بیگ کو کھولوں گی، دیکھوں گی کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس ہر وقت گھر پر ہوتی تھی، اس لیے اس کی موجودگی میں بیگ کھولنا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں دروازہ بند کر کے بھی بیگ کھولتی تو ساس مشکوک ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری کسی حرکت سے شک میں مبتلا ہو۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیالات پیدا ہوں۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن مجھے بیگ کھولنے کا موقع نہیں مل سکا تھا کیونکہ میری حالت کے پیش نظر ساس وقفے وقفے سے مجھے دیکھنے کے لیے کمرے میں آتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں اس بیگ میں کوئی غیر قانونی چیز نہ ہو جس کا سارا الزام مجھ پر عائد ہو جائے اور میں بے گناہ ماری جاؤں۔ مجھے وارث کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی نظر اچانک پر اسرار بیگ پر نہ پڑ جائے کیونکہ اس کا سفری بیگ بھی بیڈ کے نیچے پڑا ہوتا تھا۔ جب وہ سفر پر جاتا تھا تو اپنا بیگ لے کر جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی اسے آفس کے کام کی طرف سے لاہور جانا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سفر پر جائے گا لیکن اس نے میری حالت کے پیش نظر آفس والوں سے معذرت کر لی تھی اور اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا گیا تھا۔ اگر وہ سفر پر جاتا تو میں رات کو جب ساس سو جاتی تو بیگ کھول کر دیکھ سکتی تھی۔ اس طرح بیگ کا راز کھل جاتا۔ میرے پاس اس بوڑھی عورت کا بھی نمبر نہیں تھا ورنہ اسے فون کر کے کہہ دیتی کہ آؤ اور اپنا بیگ لے جاؤ۔ اگر وہ کسی کی نظر میں آ گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ ایک دن وارث موبائل فون کھولے بیٹھا تھا کہ اس کی سم فرش پر گر گئی۔ سم تلاش کرتے کرتے اس نے بیڈ کی چادر اٹھا کر جھانکا تو اسے سم مل گئی، لیکن اس کی نظر بیگ پر بھی پڑ گئی تھی۔ اس نے بیگ گھسیٹ کر باہر نکالا اور کہنے لگا، حلیمہ، یہ کس کا بیگ ہے؟ بیگ کا سن کر میرے دل کی دھڑکن یکدم بڑھی اور میں اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف گئی۔ مجھے فوری طور پر یہی سوچا کہ میں اپنی کسی سہیلی کا نام لے دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ وارث، یہ بیگ میری سہیلی فرزانہ کا ہے۔ وارث کے چہرے پر حیرت لہرائی۔ اس نے پوچھا، اس کا بیگ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ بیگ کب رکھوا کر گئی تھی؟ میں جانتی تھی کہ وارث تفتیش ضرور کرے گا کیونکہ وہ پولیس مین جو ہوا۔ پولیس والوں کو کوئی چیز مشکوک لگتی ہے تو وہ تفتیش شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک سکون نہیں لیتے جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ پچھلے دنوں وہ اپنا بیگ رکھوا کر گئی تھی۔
اس میں اس کی کچھ ضروری چیزیں ہیں، اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی، اسی لیے وہ میرے پاس لے آئی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اس لیے میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس میں چرس وغیرہ نہیں بھری ہوئی، اسے واپس وہیں رکھ دیں جہاں سے اٹھایا ہے۔ وارث نے کندھے اچکاتے ہوئے بیگ بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، شکر کیا اس نے بیگ کھولنے پر اصرار نہیں کیا، ورنہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وارث اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری ڈیلیوری میں 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن میں ساس کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر سے معمول کا ٹیسٹ کروا کر کلینک سے نکلی ہی تھی کہ میری ساس کو کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے مجھے کلینک میں بیٹھنے کا کہا اور خود باہر چلی گئی۔ میں ساس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ دفعتاً ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت وہی تھی جس نے طوفانی بارش میں مجھے اپنا بیگ دیا تھا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا کہ آنٹی آپ؟ جواب میں اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، میرا بیگ تو محفوظ ہے نا؟ تم نے اسے کھولا تو نہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، نہیں آنٹی، میں نے بیگ نہیں کھولا، پلیز آپ وہ بیگ واپس لے جائیں، میں اس بیگ کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت زیر لب مسکرائی اور کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں 2 ہفتے کے بعد آ کر بیگ لے جاؤں گی، اور ایک بار پھر خبردار کر رہی ہوں کہ اس بیگ کو کھولنے کا خیال بھولے سے بھی دل میں نہ لانا، ورنہ تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی اور میرے وجود میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ ایک بار پھر میرا دماغ بیگ کی طرف بھٹک گیا تھا۔ کیا تھا آخر اس بیگ میں؟ کیا جسے کھولنے کی صورت میں میرا بچہ مردہ پیدا ہو سکتا تھا؟ وہ عورت مجھے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ساس آئی اور میں اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر بھی میں خوف بھری نظروں سے بیگ کو دیکھتی رہی۔ میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اس بارے میں وارث کو بتا دینا چاہیے، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعد میں پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ مجھے اپنا بچہ عزیز تھا۔ وارث کو بھی اولاد کی خواہش تھی، وہ پہلے بچے کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگے، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ بچے کی ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ساس نے میرے لیے پہلے ہی بیگ تیار کر کے میرے بیڈ کے نیچے رکھوا دیا تھا تاکہ جب ڈیلیوری کا وقت آئے تو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ ڈیلیوری نارمل ہوگی۔ پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک عورت کتنی اذیت سے گزرتی ہے، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن خوشی بھی بہت تھی کہ اللہ پاک بن مانگے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا تھا۔ ماں بننا بھی ایک حسین احساس ہوتا ہے اور میں اس احساس سے سرشار ہی تھی۔ میں اور وارث اندازے لگاتے رہتے تھے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ میں کہتی تھی کہ بیٹا ہوگا، وارث کہتا تھا بیٹی ہوگی، پھر ہم اللہ پر چھوڑ دیتے تھے کہ جو بھی ہوگا ہمیں منظور ہے۔ ساس نے بھی بیٹا یا بیٹی دونوں کے لیے کپڑے بنوا کر رکھ لیے تھے، لیکن بیگ کا خیال تھا کہ میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں تھا۔ 1-2 دن گزرے تھے کہ پھر میرے دماغ کے پردے پر بیگ کا عکس ابھرا تھا اور میں بے چین ہو جاتی۔ بوڑھی عورت نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور 1 مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری ڈیلیوری سے پہلے ہی وہ عورت آ کر اپنا بیگ لے جائے تاکہ میرے دل و دماغ سے اس کا بوجھ اترے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ میری ڈیلیوری میں 1 دن رہ گیا تھا کہ رات کو میری نند بھی آ گئی تھی۔ اگلے دن وارث اور نند مجھے لے کر کلینک روانہ ہو گئے۔ ساس نے کہا کہ میں بیگ اور دوسری ضروری چیزیں لے کر کلینک آ رہی ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ساس غلطی سے میرا بیگ لانے کی بجائے بوڑھی عورت والا بیگ اٹھا کر لائی تھی۔ میرے بیگ اور بوڑھی عورت کے بیگ کی رنگت ایک جیسی تھی۔ شاید اسے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ میرا بیگ اٹھا کر لا رہی ہیں یا بوڑھی عورت کا۔ جب میری نظر بیگ پر پڑی تو سنسناہٹ کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ساس نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میں تکلیف میں تھی، اس لیے ساس کو بتا نہ سکی کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور یہ تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا
کہ اگر میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ساس کو کیسے بتاؤں۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو ساس نے بیگ کھول دیا۔ بیگ کھولتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ ہی ایسی تھی کہ مجھے اپنی تکلیف ہی بھول گئی اور میں ساکت نظروں سے سامنے کھڑی ساس کو دیکھتی رہ گئی، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیگ میں دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا آخر اس بیگ میں؟ کیا تھا جس کی وجہ سے ساس بھی ساکت اور جامد ہو گئی تھی؟ کیا ہوا امی جان؟ وارث اٹھ کر تیزی سے ساس کی طرف بڑھا۔ میں خود بھی حیران تھی کہ پتہ نہیں بیگ میں ایسا کیا ہے جس نے ساس کی چیخ نکلوا دی تھی۔ وارث نے بھی جب بیگ میں دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اچانک مجھے تکلیف ہوئی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور تب میری ساس اور وارث ہوش میں آئے۔ وارث نے ساس سے بیگ لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں درد سے چلاتی رہی۔ پھر ڈاکٹر آئی اور مجھے انجیکشن لگایا اور میری ڈیلیوری کا عمل شروع ہو گیا۔ ڈیلیوری کے بعد مجھے سکون آور انجیکشن لگایا تو میں نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا تھا، لڑکی یا لڑکا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میری نند نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بیٹا ہوا ہے۔ بچہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ وارث کی شکل دیتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے چھٹی مل گئی اور میں ساس اور نند کے ساتھ گھر آ گئی۔ وارث گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کسی ضروری کام سے کہیں گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ مجھے بیگ کا خیال آیا تو میں نے پوچھا امی اس بیگ میں کیا تھا؟ وہ میرا بیگ نہیں تھا۔ ساس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ بیگ میں کیا تھا، وارث کو پتہ ہوگا، وہی آ کر بتائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد وارث بھی آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بیگ میں انسان کے باڈی کے پارٹس تھے۔ میں بھی چونک پڑی۔ باڈی کے پارٹس؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یکدم میرا خیال اس بوڑھی عورت کی طرف چلا گیا جس نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کیا تھا کہ اگر تم نے بیگ کھولا تو تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوگا۔ ہاں، اس بیگ میں انسان کی باڈی کے پارٹس تھے۔ تمہارے پاس وہ بیگ کہاں سے آیا؟ یاد آیا تم نے تو بتایا تھا کہ وہ بیگ تمہاری سہیلی فرزانہ کا ہے۔ کیا فرزانہ نے باڈی پارٹس کی اسمگلنگ شروع کر دی ہے؟ میں نے وارث کو ساری بات بتا دی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے وارث سے جھوٹ بولا تھا۔ جس دن اس نے بیگ دیکھا تھا میں اسی وقت بتا دیتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بیگ لینے یہاں آئے گی، وارث نے کہا۔ میں نے جواباً کہا کہ ہاں، اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ وہ آج کل میں بیگ لینے آئے گی۔ وارث کے چہرے پر چمک ابھر آئی تھی۔ کہنے لگا سنو حلیمہ، اگر وہ بوڑھی عورت بیگ لینے آئے تو اسے باتوں میں لگا کر رکھنا اور ساتھ ہی مجھے میسج کر دینا۔ ہمیں ایک ایسے گروہ کی تلاش ہے جو انسان کی باڈی پارٹس کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔ مردہ خانے سے لاشیں چوری ہو رہی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وارث بیٹے کا باپ بن کر بہت مسرور تھا، ساتھ ہی وہ اپنے فرائض منصبی پورے ایمانداری سے ادا کر رہا تھا۔ مجھے بھی اس بوڑھی عورت کا شدت سے انتظار تھا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اپنا بیگ لینے آ گئی۔ کہنے لگی بیٹی، میں اپنا بیگ لینے آئی ہوں، مجھے میرا بیگ دے دو۔ میں نے کہا کہ آنٹی آپ بیٹھیں تو صحیح، میں بیگ دیتی ہوں۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق بیگ کو نہیں کھولا، لیکن میں جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ آخر اس بیگ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بیگ کھولنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی کچھ خاص نہیں ہے، بس بیگ مجھے دے دو تاکہ میں جاؤں۔ میں نے اسے باتوں میں لگا کر رکھا اور اس دوران وارث کو بھی میسج کر دیا تھا۔ بوڑھی عورت بار بار مجھ سے بیگ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ غصے سے مجھ پر چلانے لگی۔ وارث موٹر سائیکل اڑاتا ہوا گھر آیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ پولیس والوں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر بوڑھی عورت کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن لیڈی پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھی عورت بہت غصہ ہوئی، چیخی چلائی تھی اور ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن پولیس نے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیگ کا معاملہ حل ہو گیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت جیل میں بیٹھی غصے سے بھن رہی ہوگی اور خود کو بھی کوس رہی ہوگی کہ اس نے بیگ مجھے کیوں دیا تھا۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ جس گھر کی بہو کو وہ بیگ دے رہی ہے وہ پولیس والے کا گھر ہے۔ دوستوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی بھی انجان آدمی یا عورت سے کوئی بیگ نہ لیں۔ کیا پتہ اس بیگ میں کوئی ایسی غیر قانونی چیز موجود ہو جو آپ کے گلے کا پھندا بن جائے، جس سے آپ بے گناہ مارے جائیں اور بعد میں پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔